السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے، سلسلہ وار معراج کا سبق۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیہقی کی روایت ہے کہ آپ نے یہ نشانی بتائی، مشرکین مکہ نے پوچھا کہ واپسی کا کوئی خاص قصہ سناؤ، تو آپ نے یہ نشانی بتلائی کہ فلاں تجارتی قافلہ جو شام سے آ رہا ہے وہ بدھ کی شام تک مکہ مکرمہ پہنچ جائے گا، اور اس کا ایک اونٹ بھی راستے میں گم ہو گیا جو بعد میں مل گیا۔ جب وہ قافلہ مکہ میں آئے گا تو ایک اونٹ ہوگا جس پر 2 بورے لدے ہوئے ہوں گے۔ یہ ساری نشانی بتائی۔ جب بدھ کا دن ہوا تو قافلہ نہ پہنچا اور آفتاب غروب ہونے کے قریب ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی سے دعا کی کہ اے اللہ، میں نے ان سے کہا ہے کہ بدھ کے دن سورج غروب ہونے سے پہلے ایک قافلہ آئے گا، چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ قافلہ جب تک مکہ خدا کی شان کہ جب بدھ کا دن آیا تو سارے مکہ والے مکہ سے نکل گئے باہر دیکھنے کے لیے کہ وہ قافلہ آتا ہے نہیں آتا۔ سورج کو دیکھتے تھے اور قافلے کو دیکھتے تھے، سورج کو دیکھتے تھے اور قافلے کو دیکھتے تھے۔ چنانچہ روایتوں میں یہ ہے، سیرت کی روایتوں میں یہ ہے کہ جب سورج غروب ہونے کا وقت قریب آ گیا اور قافلہ نہ آیا تو سورج رک گیا۔ مثال کے طریقے پر 7 بجے سورج غروب ہوتا ہے، وقت ہے، لیکن قافلہ تو آیا نہیں۔ اب 7 بجے سورج غروب نہیں ہوا، اس کو حبس شمس کہتے ہیں۔ اللہ نے سورج کو روک لیا، یہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے۔ اور جب وہ قافلہ داخل ہوا اور جس شان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جس شان سے کہ بھئی ایسا اونٹ داخل ہوگا، 2 بورے ہوں گے، اسی شان کے ساتھ وہ قافلہ آیا۔ اور جب وہ قافلہ مکہ میں داخل ہوا پھر سورج غروب ہوا تو مکہ والوں نے قافلے والوں سے پوچھا کہ یہ بتاؤ، راستے میں تمہارا کوئی اونٹ گم ہو گیا تھا؟ انہوں نے کہا اونٹ گم ہو گیا تھا، پھر مل گیا۔ کہا کسی اونٹ کا پاؤں بھی ٹوٹ گیا تھا؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں، یہ ساری باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا چکے تھے۔ چنانچہ یہاں تک کہ قافلہ آپ کی خبر کے مطابق اسی روز شام کو مکہ مکرمہ پہنچ گیا۔ اس طرح حق جل شانہ نے آپ کا صدق ظاہر فرمایا اور قریش نے آپ کا صدق آنکھوں سے دیکھ لیا اور کانوں سے سن لیا، مگر اپنی تکذیب اور ضد اور عناد پر تلے رہے اور مقابلے پر تلے رہے اور بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے رہے کہ یہ تو جادو ہے، یہ تو جادو ہے، یہ تو جادو ہے۔ کچھ لوگ قریش کے یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ تمہارے دوست یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ میں آج رات بیت المقدس گیا تھا اور صبح سے پہلے واپس آ گیا، کیا تم اس کی بھی تصدیق کرو گے؟ ابو بکر نے پوچھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ ابو بکر نے کہا، اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے تو بالکل سچ فرمایا ہے، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور میں تو اس سے بھی بڑھ کر آپ کی بیان کردہ آسمانی خبروں کی صبح اور شام تصدیق کرتا ہوں۔ اسی روز سے آپ کا لقب صدیق ہو گیا، اسی روز سے ابوبکر صدیق کہا جانے لگا، اور اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ابوبکر کا بہت اونچا مقام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معراج کا قصہ مکمل طریقے پر تو میں نے بیان نہیں کیا ہے، بیت المقدس سے واپسی پر بھی کچھ قصے ہوئے ہیں جسے میں نے قصداً چھوڑ دیا، چونکہ 15ویں شعبان آ رہی ہے، اس کے متعلق بھی بیان کرنا ہے۔ لیکن ایک بات سن لو کہ
اتنا درجہ صدیق اکبر کو اللہ نے دیا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین کرنے کی وجہ سے کہ آپ کا جب انتقال کا وقت قریب آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی، میرے دنیا سے جانے کے بعد مسجد نبوی کی طرف جتنے دروازے کھلتے ہیں ان دروازوں کو بند کر دینا، لیکن ابو بکر کا دروازہ بند مت کرنا، اس لیے کہ میں نے ابو بکر کے دروازے کے اوپر اللہ کی خصوصی قدرت اور نور کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ چنانچہ اب تک جو ہے وہ دروازہ کھلا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے ھذہ خوخۃ سیدنا ابو بکر صدیق، یہ کتابوں میں لکھا ہے۔ اب جو ہے یہ قصہ پورا ہوا، اب اس کے لطائف معارف یہ تو کتابوں میں دیکھ لینا، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ جتنی تفصیل میں نے بیان کی ہے، کچھ قرآن کی ہے، کچھ بخاری مسلم کی ہے، کچھ سیرت کی کتابوں کی ہے، لیکن علماء نے یہ باتیں ضرور لکھی ہیں جو میں نے بیان کی ہے۔ اب یہ نیت کر لیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر چلیں گے۔ ہمارے ہاں تہجد کا وقت ہے، میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تو ہم سب کو جنت کے نغمے سنا دے، اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس تو ہم سب کو نصیب فرما، اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما، اور اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ جس نے بھی مجھ سے دعاؤں کے لیے کہا ہو، دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، جس کا مجھ پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، مائیں بہنیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہوں، میری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما۔ اور یہ اللہ یہ رمضان کا جو چمن آ رہا ہے، اس چمن کی قدر کرنے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ دیکھو میں نے اتنا پڑھا، آسمان کے دروازے کھل گئے، اللہ تعالیٰ میری طرف دیکھ رہا ہے، اور میں نے جو دعا کی، اے اللہ اب اللہ کا طرف دعا مانگو، اللہ دعا قبول کرے گا۔ اے اللہ جو میں نے دعائیں مانگی ساری دعائیں تو قبول فرما، آمین آمین۔ اب کل سے انشاءاللہ شعبان کا اور رمضان کا سارا مضمون شروع ہوگا، معراج کا قصہ اس پر ختم ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔